اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، شام میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ باغی فوجیں شام کے کئی شہروں پر قابض ہو چکی ہیں، جن میں شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر ادلب بھی شامل ہے۔ یوں شام میں صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ صدر بشار الاسد کی حمایت یافتہ فوج کا الرقہ اور دیر الزور سے بھی انخلا شروع ہو گیا ہے۔ شام کی سرکاری فوجیں مسلسل پسپائی اختیار کر رہی ہیں۔ اب تک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام کے باغی شام کے شمالی شہر حلب، ہومس اور حما پر قبضہ کر چکے ہیں، جبکہ السویدہ شہر میں بھی باغی فوج داخل ہو چکی ہے۔ حالات کا جائزہ یہی بتاتا ہے کہ بشار الاسد انتہائی کمزور پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور ان کے پاس صرف دمشق کا کنٹرول باقی رہ گیا ہے۔ شام کے باغی فوجیوں کی مسلسل پیش قدمی جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق باغیوں کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران 5ویں شہر درعا پر بھی قبضے کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کی قدس فورس کے افسران نے علاقے سے انخلا شروع کر دیا ہے، جبکہ روسی فوج نے بھی طرطوس پورٹ سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ حالات خاصے خراب ہیں۔ ناظرین، مغربی میڈیا سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق دمشق پر بھی باغیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، تاہم اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو رہی۔ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد عسکریت پسند تنظیم ہیئت تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی جانب سے جاری ہونے والے پہلے بیان میں کہا گیا ہے کہ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مستقبل ہمارا ہے۔ جب نومبر کے اختتام پر شام کے شہر حلب پر حکومت مخالف باغیوں کا قبضہ ہوا تو اس حملے کی قیادت کرنے والے ایک داڑھی والے شخص کی تصاویر منظر عام پر آئیں، جس نے عسکری لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص کا نام ابو محمد الجولانی ہے، جو ہیئت تحریر الشام نامی گروہ کا سربراہ ہے۔ ابو جولانی کا اصل نام، اس کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور شہریت کے بارے میں مختلف معلومات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کے حوالے سے پراسراریت ہے۔ امریکی ٹی وی نیٹ ورک PBS کو دیے جانے والے ایک انٹرویو کے مطابق اس کا اصلی نام احمد حسین ہے اور اس کو ابو جولانی گولان کی پہاڑیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جہاں سے اس کے خاندان کا تاریخی تعلق ہے۔ اسی انٹرویو میں اس کا کہنا تھا کہ وہ 1982 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوا، جہاں اس کا والد پیٹرولیم انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا۔ 1999 میں اس کے اہل خانہ شام واپس لوٹے اور اس کے بعد اس کی پرورش دمشق کے قریب ہوئی۔ چند خبروں کے مطابق اس نے دمشق میں طب کی تعلیم حاصل کی، لیکن تیسرے سال کے دوران عراق میں القاعدہ میں اس وقت شمولیت اختیار کر لی جب امریکہ نے 2003 میں حملہ کیا۔ بشار الاسد کی حکومت 2011 کی طرح سے مکمل طاقت پھر سے حاصل نہیں کر پائی، اگرچہ کہ اس کی جیلیں قیدیوں سے بھر چکی تھیں، لیکن چند دن قبل تک شام کے اہم شہر اور مرکزی شاہراہیں بشار الاسد کے کنٹرول میں تھے۔ لیکن ہیئت التحریر الشام نامی باغی گروہوں کے اتحاد نے 27 نومبر کے بعد ترکی کی سرحد سے منسلک ادلب صوبے سے نکل کر چند ہی دن میں شامی فوجوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس برق رفتار حملے کے 2 دن بعد ہی حلب کے قدیم شہر سے جنگجوؤں کی تصاویر سامنے آنے لگی تھیں، جو 2012 سے 2015 تک شامی فوج کا ناقابل تسخیر اڈہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ شہر حکومتی فوج اور باغیوں کے درمیان لڑائی کا مرکز تھا۔ ناظرین، عالمی تناظر میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی، خصوصاً امریکہ کو متعدد موقعوں پر اسرائیل کی ہزیمت برداشت نہیں ہو سکی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ حزب اللہ فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے ساتھ ساتھ شام میں شامی حکومت اور فوج کو بھی سپورٹ دے رہی تھی۔ حزب اللہ کی پشت پناہی ایران کر رہا ہے اور مالی اور جنگی مدد فراہم کر رہا ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی یہ مدد شام کے راستے سے ہو رہی تھی، اس لیے حزب اللہ کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے اسرائیل اور دیگر مغربی قوتوں نے شام میں فتنہ برپا کر کے
اور داعش کو دوبارہ سے کھڑا کر کے شام کے حالات خراب کر دیے ہیں اور شام کے متعدد شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا شام کے یہ حالات کتابوں میں بیان ہوئے ہیں اور ان کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کیا واسطہ ہے، نیز کیا شام میں رونما ہونے والی تبدیلیاں امام علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں بتائی گئی ہیں۔ ناظرین، کتاب ظہور امام مہدی قریب تر ہے میں سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ نے بیان کیا ہے کہ سفیانی کے خروج سے پہلے مغرب والوں کی افواج شام میں داخل ہو جائیں گی۔ شام کے اندر داخلی لڑائی یعنی خانہ جنگی ایرانیوں کو علاقے میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے داخل ہونے کا موقع فراہم کرے گی۔ یعنی ناظرین، اس خانہ جنگی کے بعد ایران مکمل طور پر کھل کر اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایرانی فوجیں فلسطین میں مغربی افواج کو شکست دیں گی۔ شام کے لیے مغربی اور روسی فوجوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دینا جب تک کہ ان علامات میں سے کچھ کو دیکھو جو یہ ہے۔ نمبر 1، فلاں کی اولاد میں اختلاف ہونا۔ نمبر 2، آسمان سے ندا آنا۔ نمبر 3، دمشق کی طرف سے فوج کشادگی اور فتح کی آواز کا آنا۔ نمبر 4، شام میں جابیہ نامی بستی کا دھنس جانا۔ نمبر 5، روسی افواج کا جزیرہ عرب میں داخل ہونا اور انگریزوں کا فلسطین میں آنا۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری نے اپنی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام میں شام کے حالات کے متعلق ایک پورا باب قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے شام کے حالات سے متعلق روایات کو اکٹھا کیا ہے۔ علامہ نے کتاب کے صفحہ 316 پر حضرت علی علیہ السلام سے روایت درج کی ہے کہ جب سیاہ جھنڈے والے اختلاف کریں تو ارم کی بستیوں میں سے ایک بستی دھنس جائے گی اور اس کی مسجد کا مغربی حصہ منہدم ہو جائے گا۔ اس وقت شام میں 3 جھنڈے خروج کریں گے، اصحب، البقا اور سفیانی۔ سفیانی شام سے خروج کرے گا اور البقا مصر سے۔ اسی کتاب کے 317 پر ملک شام کے کچھ شہروں کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفیانی کا نام دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں اس کے نام سے کیا کرنا ہے؟ جب وہ شام کے 5 خزانوں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قزین کا مالک ہو جائے تو اس وقت ظہور کی توقع کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، وہ 9 ماہ حکومت کرے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ پورے 8 ماہ حکومت کرے گا، جس میں ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، روایت میں جن علاقوں کو شام کا علاقہ بتایا گیا ہے ان میں فلسطین اور اردن اس وقت 2 علیحدہ ملک ہیں، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پہلے فلسطین، لبنان، اردن وغیرہ سلطنت شام کا ہی حصہ کہلاتے تھے اور انہیں شام ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اسی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام کے صفحہ 317 پر ہی امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت موجود ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ زمین پر جب جاؤ اور اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دو یہاں تک کہ وہ علامات دیکھو جو میں ذکر کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت تک باقی نہیں رہو گے۔ بنی عباس کا اختلاف، آسمان سے منادی کی ندا، تمہارے پاس دمشق کی طرف سے فتح کی آواز کا آنا، شام کی بستیوں میں سے ایک کا دھنس جانا جس کا نام جابیہ ہے، ترک کا جزیرے میں اور روم کا رملہ میں وارد ہونا۔ اس وقت ساری دنیا میں شدید اختلافات ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ شام تباہ ہو جائے گا، اور اس کی تباہی کا سبب 3 جھنڈے ہوں گے، ایک اصحب کا، دوسرا البقا کا اور تیسرا سفیانی کا جھنڈا۔ ناظرین، اسی کتاب کے صفحہ 319 پر مرقوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آواز کی توقع رکھو جو اچانک دمشق کی طرف سے آئے گی اور تمہارے لیے عظیم بشارت کا پیغام ہوگی۔ ناظرین، ان روایات سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ فی الحال شام کے حالات مزید خراب ہوں گے اور تباہی و بربادی بڑھے گی، تاہم شام ہی کی طرف سے فتح و ظفر کی ایک آواز یا ایک خبر ہمیں موصول ہوگی جو امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک حتمی اور واضح نشانی ہوگی، اور جس کے بعد امام کا ظہور قریب تر ہوگا، اور جب ملک شام تقریباً مکمل ہو چکا ہوگا تو پھر کچھ علامات کا بھی ظہور ہوگا جو امام قائم علیہ السلام کے ظہور میں معاونت کریں گی۔ ناظرین، اس وقت تک حمص اور حما بشار الاسد کے اختیار سے نکل چکے ہیں،
اور شامی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ مغربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق دمشق میں بھی بشار الاسد کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ بشار الاسد ملک چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے اور کسی نامعلوم مقام پر ہے۔ تاہم بشار الاسد کی فضائی حادثے میں موت کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ شام کے حالات کی خرابی، وہاں پر جنگ، ایران کا وہاں پر داخلی اور خارجی معاملات میں امداد کرنا اور شام کی خانہ جنگی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اہم علامات میں سے ہیں، اور یہ علامات نہایت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ فی الحال صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں شام پر اپنا کنٹرول حاصل کر چکی ہیں۔ تاہم یہ یک طرفہ خبریں ہیں۔ شام کے اصل اندرونی حالات کیا ہیں اور بشار الاسد کی فوج اور اس کی حکومت کا حامی میڈیا خاموش ہے اور خبروں تک رسائی نہیں ہو پا رہی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ ایکٹیو کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔